الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. میں بیابانے عرب تیری بہاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام. مکۃ المکرمہ کی ساری فضا پر نور ہے اور یہاں ہر ذرے پر ایسا لگتا ہے کہ نور کی برسات ہو رہی ہے. بلا شبہ حرمین طیبین کائنات کے حسین ترین مناظر ہیں. یہاں کی زیارت یقیناً ایسی عظیم سعادت ہے جس پر جتنا رش کیا جائے کم ہے. تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام. مدنی چینل کے سلسلے زیارات حرمین طیبین کے ذریعے ہم آپ کو ان مقدس مقامات پر لیے چلتے ہیں جہاں سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بچپن شریف کے ایام گزارے، جہاں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ کے چاند کو گود میں لے کر دیوانہ وار پھرتی تھی. آئیے مدنی چینل کے سلسلے زیارات حرمین طیبین کے ذریعے مقدس مقامات کی زیارت کرتے ہیں. بیابانے عرب تیری بہاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام، تیرے مقام حدیبیہ. پاکیزہ خاروں کو سلام. اے بیابانے عرب تیری بہاروں کو سلام، اے بیابانے عرب تیری بہاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. حدیبیہ حدود حرم سے باہر مکہ اور جدہ کے قدیم شاہراہ پر واقع ہے. مہک نے دل اس حدیبیہ کے مقام کو جو خصوصیات حاصل ہوئی ان میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور حضرات صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا چند روزہ قیام، بیعت رضوان اور صلح حدیبیہ تو معروف ہے. ان کے علاوہ اس جگہ پر پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایسے معجزات ظہور پذیر ہوئے کہ جنہوں نے اس مقام کی تاریخی اہمیت کو دوبالا کر دیا. ہیں کوچے بسا دیے ہیں. محترم اور پیارے اسلام بھائیوں، اس وقت ہم جس مقام پر کھڑے ہیں یہ وہ مبارک مقام ہے جہاں پر بیعت رضوان واقع ہوئی. اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے بیعت لی اس بات پر کہ اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ ہوا، اہل مکہ نے اگر انہیں شہید کر دیا تو ہم اس کا بدلہ لیں گے. اور اس بیعت کو بیعت رضوان کے نام سے جانا جاتا ہے. قرآن کریم فرقان حمید میں اس بیعت کا تذکرہ کیا گیا. حدیبیہ کا یہ مقام ہے
یہ وہ جگہ ہے جہاں بیعت واقع ہوئی، اور ترکی کی حکومت نے یہاں پر ایک مسجد تعمیر کی تھی جس کے آثار آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج کل یہ مسجد جو ہے وہ آباد نہیں ہے، لیکن اس کے برابر میں ایک نئی مسجد بنا دی گئی ہے۔ بہت مبارک مقام ہے، اللہ تعالیٰ اس مقام کی برکتوں سے ہمیں مالا مال کرے۔ مہکنے دل کے ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار۔ حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ میں ہماری تعداد 1400 تھی اور وہاں صرف ایک کنواں تھا۔ کثرت استعمال سے اس کا پانی خشک ہو گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کنویں کے کنارے تشریف فرما ہوئے اور کنویں میں اپنی کلی کا مبارک پانی ڈالا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس کنویں میں اس قدر پانی نکل آیا کہ ہم سب نے سیراب ہو کر پیا اور ہمارے جانوروں نے بھی سیرابی حاصل کی۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں۔ اسی مقام حدیبیہ پر پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور عظیم معجزہ رونما ہوا۔ ہو جب یاد حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے پیاس کی شدت میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پانی کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں ایک ڈول میں ڈالیں اور جب باہر نکالی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے ابل پڑے اور ہم سب نے اس پانی سے وضو کیا اور پیاس بجھائی۔ تمہاری جانب آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں کشتی تمہیں پہ چھوڑی۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ ہم تو غیبت کریں نہ سنیں انشاءاللہ عز و جل۔ بیر زیتوا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت زیارات حرمین طیبین کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم مکہ المکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں بیر طوا کے قریب ہم حاضر ہیں۔ اس مقام پر ایک وادی تھی جس کا نام طوا تھا، اسی مناسبت سے اس کنویں کو بھی بیر زیتوا کہا جانے لگا۔ اس وادی کی تاریخی اہمیت یہ ہے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس میں رات گزاری، صبح اٹھ کر اس کنویں کے پانی سے غسل فرمایا اور نماز ادا فرمائی، پھر مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے۔ یہ ہمارا نصیب وہ یا رب فروج پرے، یہ ہمارا نصیب وہ سوئے مدینہ پھرے، ہمیں جانا نصیب
جانا نصیب ہو مکہ نصیب ہو ہمیں طیبہ نصیب ہو مکہ نصیب ہو حج کا سفر پھرے میرے آقا نصیب ہو حج کا شرف پھرے میرے آقا نصیب ہو طائف مکہ سے 120 میل کے فاصلے پر واقع اس شہر میں اس زمانے میں بنو ثقیف نامی قبیلہ آباد تھا۔ یہ زراعت پیشہ لوگ تھے۔ زرعی معاملات میں ان کی مہارت نے ان کے شہر کو دور دور تک مشہور کر دیا تھا۔ طائف دلکشا اور پرفضا پہاڑی سلسلے میں واقع ہے۔ طائف حجاز مقدس میں سب سے زیادہ سبز اور سرسبز مقام ہے۔ طائف وہی مقام ہے جہاں ہمارے شفیق و مہربان آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تبلیغ دین کے لیے تشریف لائے۔ اسی سفر میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ سرداران طائف کو جمع کر کے پیغام حق سنایا تو ان نادانوں نے اسلام قبول نہ کیا بلکہ انتہائی گستاخانہ جواب دیا، اور نہ صرف اسی پہ اکتفا کیا بلکہ طائف کے اوباش نوجوانوں کو سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ آہ وہ ظالم نوجوان ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دلوں کے چین رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پڑ گئے، تالیاں بجاتے، طرح طرح سے پھپتیاں کستے، پیچھا کرتے۔ یک ان ظالموں نے پتھر اٹھا لیے اور دیکھتے ہی دیکھتے رحمت عالمیان آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر سنگباری شروع کر دی۔ نہ جانے چشم فلک نے یہ خونی منظر کیسے دیکھا ہوگا۔ آہ جسم نازمین پتھروں سے زخمی ہو گیا اور اس قدر خون شریف بہا کہ نالے مبارک خون سے بھر گئیں۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے قرار ہو کر بیٹھ جاتے تو کفار جفاکار بازو تھام کر اٹھا دیتے، جب پھر چلنے لگتے تو دوبارہ پتھر برساتے اور ساتھ ساتھ ہنستے جاتے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتوں کو لے کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر ہوئے۔ پہاڑوں کے فرشتوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ حکم فرمائیں تو دونوں طرف کے پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں تاکہ یہ ساری قوم اس میں کچل کر ہلاک ہو جائے۔ رحمت عالمیان آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، میں اللہ عز و جل کی ذات پاک سے پر امید ہوں اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو ان کی اولاد میں سے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ عز و جل کی عبادت کریں گے۔ اگر یہ لوگ آج اسلام پہ ایمان نہیں لاتے خدائے پاک کے دامان وحدت میں نہیں آتے، مگر نسلیں ضرور ان کی اسے پہچان جائیں گی، در توحید پر ایک روز آ کر سر جھکائیں گی۔ محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، طائف عرب شریف کا مبارک شہر ہے جس کو کئی بار نبی پاک صاحب دولت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چومنے کا شرف ملا۔ طائف یہ وہی جگہ ہے جس کا وہ واقعہ جو عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں کو آج بھی دہلا دیتا ہے کہ وہ آقا، وہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو جن و انس کے آقا ہیں،
جو فرشتوں کے شہنشاہ ہیں، وہ مدنی آقا علیہ السلام جب طائف میں نیکی کی دعوت دینے آئے تو اس وقت یہاں کے رئیسوں نے، یہاں کے رہنے والوں نے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ مظالم ڈھائے کہ جس کو یاد کر کے آج بھی دل کانپ اٹھتا ہے۔ آقا علیہ السلام پر پتھر برسائے گئے، آقا علیہ السلام پر اسی شہر کے اندر یہاں کے بچوں نے پپتیاں کسی، گالیاں دیں، اور اس وقت جس مقام پر ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اس کو مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، مسجد رسول کے نام سے یہ مشہور ہے جگہ۔ یہ بہت قدیم تعمیر ہے یہاں پر، اور یہاں لائٹ بھی نہیں ہے۔ اس وقت ہمارا مدنی قافلہ یہاں پہنچا ہے، لیکن بڑا پرسوز مقام ہے یہ، اور یہاں قریبی وہ پہاڑ ہے کہ یہاں کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے اور آرام فرمانے لگے۔ زخمی تھے کہ پھر یہاں کے جو کفار تھے انہوں نے آ کر سنگ باری کرنا چاہی، بلکہ اوپر سے ایک بڑا پتھر آپ علیہ السلام پر لڑکا دینا چاہا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے وہ پتھر وہیں معلق ہو گیا۔ کئی روایت ملتی ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس پتھر کو روک دیا۔ آج بھی وہ پتھر ایک معلق کی سی کیفیت میں ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ پرسوز مقام ہمیں بہت کچھ درس دیتا ہے۔ ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکالیف اٹھائی، حالانکہ وہ چاہتے تو ساری زندگی عیش و عشرت کی زندگی گزارتے، پتھر کھا کر بھی نیکی کی دعوت دینے آپ تشریف لائے۔ دنیا میں جہاں کہیں زیارت حرمین کے سلسلے میں اسلام پر موجود ہو، غور کریں کہ کیا ہم بھی اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں، دین مدین کی خدمت کے لیے کچھ تکلیف برداشت کرتے ہیں۔ آج ہم تک گھر بیٹھے اسلام پہنچا ہے، مگر ہم نے اسلام کے لیے کیا کوششیں کی ہیں؟ آئیے طائف کے اس پرسوز مقام سے میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، نیت کر لیجئے دنیا میں جہاں کہیں ہیں دعوت اسلامی والوں کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر اپنا معمول بنا لیجئے۔ ہمیں بہت ضرورت ہے کام کرنے کی۔ اس وقت مسلمانوں کی جو کیفیت ہے ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ اگر آج بھی ہم گھروں سے نہ نکلے، آج بھی ہم نے سنتوں کی خدمت کا جذبہ بیدار نہ کیا، تو ایسا نہ ہو کہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ ہماری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں۔ آئیے اس پیغام کو قبول کیجیے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں مدینے والے آقا علیہ السلام نے پتھر کھائے ہیں۔ اب مدنی قافلے میں سفر کرنے والوں کو کوئی پتھر نہیں مارتا، بلکہ لوگ محبت سے مرحبا کہتے ہیں۔ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ پابندی کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ پیارے آقا علیہ السلام کی ان تکالیف پر صبر کے واسطے ہم سب کو بھی راہ خدا میں آنے والی مشکلات پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار ہمیں سنتوں کی خدمت کے لیے جذبہ عطا فرمائے۔ یہاں آ کر وہ امیر علیہ سنت کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے، کافروں کے ستم ہنس کے سہتے رہے، پھر بھی ہر آن حق بات کہتے رہے، کتنی محنت سے کی تم نے تبلیغ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو گوائیں دی۔ قبیلہ بنو سعد یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں مدنی آقا شب اسرا کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بچپن کے ایام گزارے۔ قبیلہ بنو سعد بنو حوازل کی ایک شاخ تھا جو عربیت و فصاحت میں اپنا جواب نہیں رکھتا تھا۔ شرفائے عرب کی عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد و نواح کے دیہاتی علاقوں میں بھیجتے تھے تاکہ پاکیزہ اور صاف ستھری آب و ہوا میں بچوں کی صحت بھی اچھی ہو جائے اور وہ فصیح عربی زبان بھی سیکھ جائیں۔ قبیلہ بنو سعد میں جب حضور جانان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی تو اس قحط زدہ علاقے میں رونق و بہار آ گئی، ہر سمت سبزہ و ہریالی چھا گئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جھولا فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا تھا۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب چاند کی جانب انگلی اٹھا کر اشارہ فرماتے تو چاند آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی انگلی کے اشارے پر حرکت کرتا تھا۔ اسی مقدس مقام پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقدس سینہ چاک کیا گیا اور اس میں نور و حکمت کا خزینہ بھرا گیا۔ اس مقام پر شق صدر کی حکمت یہ تھی کہ حضور جانان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
ان وسوسوں اور خیالات سے محفوظ رہیں جن میں بچے مبتلا ہو کر کھیل کود وغیرہ کی جانب مائل ہو جاتے ہیں۔ مزار مبارک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم الحمدللہ عز و جل طائف شریف میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے خصوصاً حکمت اور فقہ و تفسیر کے علوم کے حاصل ہونے کے لیے دعا مانگی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے عالم، تفسیر قرآن میں ماہر، علوم ظاہری اور باطنی میں بے نظیر، حضرات صحابہ اکرام میں سے ایک زور فہم معلم، بہر بے قرار، مفسر قرآن، تعویل و تفسیر کی باریکیوں کو جاننے والے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ ان کی والدہ لبابہ بنت حارث ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہجرت سے 3 سال قبل ہوئی۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر دست شفقت رکھا اور دعا فرمائی، اے اللہ اسے علم و حکمت عطا فرما اور تعویل کے علم سے نواز دے۔ پھر دست اقدس سینے پہ رکھا اور دعا فرمائی، اے اللہ اس کا سینہ علم و حکمت سے بھر دے۔ وادی نمل۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم الحمدللہ عز و جل عرب شریف کے مشہور شہر طائف شریف کے قریب ایک وادی جسے وادی نمل کہا جاتا ہے، اس وادی میں الحمدللہ عز و جل ہم حاضر ہیں۔ وادی نمل کا ذکر، اس وادی کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ارشاد فرمایا ہے، اور سورہ نمل کے نام سے قرآن کے اندر ایک سورت بھی موجود ہے جسے سورہ نمل کہا جاتا ہے۔ قرآن کا ایک بہت مشہور و معروف واقعہ اسی مقام پر جو ہے وہ روح پذیر ہوا کہ حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام یہاں سے گزر رہے تھے اپنے لشکر کے ساتھ۔ 3 میل کے فاصلے پر ایک چونٹی نے اپنی دیگر چونٹیوں سے کہا کہ اے چونٹیوں، سب اپنی اپنی بلوں میں چلی جاؤ، کہیں سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام 3 میل کے فاصلے پر تھے۔ جب آپ نے 3 میل کے فاصلے سے چونٹی کی اس آواز کو سنا تو فرمایا فتبسم ضاحکا من قولھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے اس چونٹی کی آواز کو سنا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسکرا دیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے شکر ادا کیا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً یہ بڑا مبارک مقام ہے جس جگہ پر یہاں پر یہ معروف ہے کہ جس جگہ پر یہ واقعہ روح پذیر ہوا اب اس جگہ پر یہ مسجد تعمیر کر دی گئی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم عرب شریف میں قبیلہ بنو سعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گاؤں مبارک تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص جہاں پر آپ کا گھر تھا، ہم اسی جگہ پر حاضر ہیں۔ یہاں پر ہمارے ساتھی اسلام بھائی موجود ہیں، آئیے ان سے مدنی چینل کے متعلق کچھ ویوز لیتے ہیں کہ مدنی چینل کے متعلق ان کے کیا خیالات ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ مدنی چینل جب سے آیا ہے الحمدللہ ہمیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ علم دین سیکھنے کا بڑا اچھا موقع مل رہا ہے، اور الحمدللہ کافی علماء کرام آ رہے ہیں، اور ہمارے گھروں میں دوسرے فضول وحیات چینل تھے، الحمدللہ اس کو بند کر ہم نے الحمدللہ مدنی چینل لگایا ہے۔ ہمارے گھروں میں بچے اور گھر میں عورتیں بھی الحمدللہ کافی تربیت پا رہی ہیں۔ ہم نہ غیبت سنیں گے نہ کریں گے، اللہ نے جنگ ہے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ یہ مدنی چینل بہت اچھا چینل ہے، خاص طور پہ گھر میں لگانا چاہیے تاکہ جو بچے اور بچیاں دیکھیں اور بہت اچھی تربیت پائیں۔ بہت اچھا چینل ہے، میں کہتا ہوں جنہوں نے نہیں لگایا ان کو بھی لگانا چاہیے اور دیکھنا بھی چاہیے۔ غیبت کے نہ ہم سنیں گے اور نہ ہم اس کے بالکل ہم اس کے سخت خلاف ہیں،
इंशाल्लाह ना हम सुनेंगे और ना इसको बर्दाश्त करेंगे। मदनी चैनल बहुत ही अच्छा चैनल है जी, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हमने सुन्नतें सीखी हैं, हमने नमाज को तौर तरीका सीखा है माशाअल्लाह तबारकल्लाह। और हज़रत साहब क़िबला की हमेशा हमें ज़ियारत होती रहती है। कुछ ऐसा वक्त ज़माना दौर था कि हम आपकी ज़ियारत के लिए तरसते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है 24 घंटे हमारी आंख के सामने है माशाअल्लाह तबारकल्लाह। ये एक ऐसा चैनल है कि जिसकी कोई मिसाल ही नहीं है। गीबत के खिलाफ ऐलान जंग है, गीबत ना करेंगे ना सुनेंगे। मदनी चैनल जब से आया हमारा माहौल ही बदल गया, हमारे घर का माहौल बदल गया, सब लोग बहुत ही शौक से देखते हैं। गीबत के खिलाफ ऐलान जंग है इंशाअल्लाह। मुझे हजरत साहब का बयान अच्छे लगते हैं, हजरत साहब का जुमला अच्छा लगता है। जब हजरत साहब जब दुआ करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो निगरानी शुरा के भी बयान बहुत अच्छे आ रहे हैं, और जो मनाजात है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अच्छी आ रही है। रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बयान आए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम देखते रहे हैं। ना गीबत करेंगे ना सुनेंगे, गीबत के खिलाफ ऐलान जंग है। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो मैंने अपनी दाढ़ी मुबारक रखने की नियत की है, और अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में मदनी चैनल मदनी बहारें आ रही हैं। मदनी चैनल इस कम अरसे में आकर इसने पूरी दुनिया में धूमें मचा दी, और अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल के जितने भी प्रोग्राम आ रहे हैं बहुत ही प्यारे मदनी चैनल के और इल्म दीन को फैलाने वाले। और इसके अलावा इस वक्त पूरी मीडिया में जो भी मदनी चैनल देखने वाले नाज़रीन देखें कि शरई तकाज़ों को वाहिद मदनी चैनल है जो पूरा इस वक्त कर रहा है, और शरई तकाज़ों के पूरा करने की वजह से कोई भी इस्लामी भाई इस मदनी चैनल को देखता है वो आशीष कर उठता है। और बेशुमार ऐसे वाक़यात आ रहे हैं कि जिसमें नमाजी बन के इस मदनी चैनल को देखने की वजह से अल्लाह तबारक तआला से दुआ इस मदनी चैनल को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। वादी अकीक हिजाज मुक़द्दस की तवील तरीन वादी है जो ताइफ से शुरू होकर मदीने मुनव्वरा से गुजरती है। इस वादी के दो मैदान हैं, एक छोटा जिसमें बीर उस्मान, जबकि दूसरा बड़ा मैदान जिसमें अबियार अली मस्जिद जुल्हलैफा कायम है। नसीब हो दश्ते अरब। मुस्लिम शरीफ और सही बुखारी शरीफ में हदीस मुबारका मौजूद है कि मेरे अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मुझे ये पैगाम भेजा है कि इस वादी यानी वादी अकीक में नमाज अदा करो। मीठा पानी, लतीफ हवा, नरम मिट्टी और जरखेज जमीन की बदौलत अहले ज़ौक़ इस वादी अकीक के गर्विदा रहे और आज भी ये तवज्जो का मरकज है। हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा के महल्लात व बागात इसी वादी का हिस्सा हैं। नसीब हो सहरा में उनके घूमना फिरना, नसीब हो सोए मदीना फिर हमें जाना, नसीब हो हर साल हज का दे खुदा
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد